راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر کہ جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ جناب صدر ذی وقار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے دور کی انسانیت کا حال تاریخی آدم سے پوچھئے۔ جس خطہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے، وہاں کی حالت تھی کہ پورا عرب بغض و عناد اور کینہ و فساد کی بھٹی میں جل رہا تھا۔ ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں نایام سے باہر نکل آتی، لوگ خدا سے دور، وحدانیت سے بیگانہ، اپنے وجود کے مقصد سے ناآشنا اور صحرائی جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ چنانچہ اس دور کے معاد انسان کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ کس نے ظلم قدوں میں پیام خدا دیا، آتش قدوں کو ابرے کرم سے بجھا دیا۔ یہ فخر کائنات کا ہے معجزہ امین، انسان کے خواب گراں سے جگا دیا۔ جناب صدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت نے پورے انسان کو اندر سے بدل دیا، ذہن بدل گئے، خیالات کی راہ بدل گئی، آداب و اعتبار بدل گئے، رسوم و رواج بدل گئے، ہر شرط و معیار اور حلال و حرام کا پیمانہ بدل گیا، اخلاق کی قدریں بدل گئی، تہذیب و تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کار پلٹ گئی۔ بقول مولانا حالی عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ کی بس ایک آن نے اس کی کھایا۔ حاضرین محفل، یتیمی کی سائل پیدا ہونے والا یہ بچہ دائیں حلیمہ کی گود میں پلنے لگتا ہے اور جوان ہونے تک تمام گناہوں سے دور رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور صلاحیتوں کا اندازہ اس سے کیجئے کہ تعمیر کعبہ کے موقع پر حجر اسود نصب کرنے کے معاملے میں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور اندیشی سے کام لیا اور ایک خوفناک جھگڑے کی صورتحال کو ختم کر دیا۔ جناب صدر ذی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کرتا تھا کہ ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو حیدر کرار بن گئے۔ وجود پاک ہے کتنا محبت آفری تیرا، وجود پاک ہے کتنا محبت آفری تیرا، نہیں ثانی کوئی اے رحمت للعالمین تیرا، نہیں ثانی کوئی اے رحمت للعالمین تیرا۔ حاضرین محفل، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک ساعتیں آج ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم تعلیمات مقدسہ کی روشنی کو اپنائیں تاکہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنے۔